کیا مثال ہے؟ آپ نے فرمایا یہی مثال ہے کہ ایک موج سے اٹھنے والا قطرہ پانی کا ریت پر گرے، بس اتنی زندگی، ٹھیک؟ تو اس کائنات کے اس چھوٹے سے ذرے پہ تھوڑا سا انتظام ہمیں ملا ہوا ہے، باقی سارا انتظام خدا خود فرما رہا ہے۔ سورج نکلتا ہے، سورج ڈوبتا ہے، زمین گھومتی ہے، موسم بنتے ہیں، یہ ہم کر رہے ہیں، ہوا چلتی ہے، پانی آتا ہے، ہم کر رہے ہیں۔ ہمیں تھوڑی سی یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ میں نہ ہوا تو تاڑا کی بنا، یہ ہمارے اندر ایک خدا ہونے کی، اپنا رب ہونے کی وہ جاگ جاتی ہے۔ ورنہ یقین کریں، میں مثالوں سے بتاتا ہوں، سائنٹیفک مثالیں، مثلاً آپ کی نوع تخلیق کیا ہوگی آپ کی پیدائش سے پہلے طے ہو چکا، آپ کا جینڈر کیا ہوگا آپ کی پیدائش سے پہلے طے ہو چکا، آپ کی شکل صورت کیا ہوگی آپ کی پیدائش سے پہلے طے ہو چکا، آپ کا نام کیا ہوگا آپ کی پیدائش سے پہلے طے ہو چکا، آپ کا خاندان کیا ہوگا آپ کی پیدائش سے پہلے 80% معاملے تو طے ہو چکے۔ آپ کے ذمہ کتنے؟ 20%۔ آپ ان 20% پہ ہفے رہتے ہیں، اگر وہ 20% بھی اللہ پہ چھوڑ دیں تو معاملہ ہی حل ہے۔ پیدا کر دیا نا اس نے۔ وہی تو ہم شرک کرتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں ہم زیادہ اچھے سے لے کے چل سکتے ہیں، میں کر لوں گا، جب ضدی لگا لیتے ہیں کہ میری ضد ہے، اچھا ضد تو آپ کو اللہ توڑ دے، بیٹا آج دعوت ہے کر لو گی؟ جی میں کر لوں گی۔ اس نے کہا نہیں، اس کے نبی نے انشاءاللہ نہیں کہا تو اس نے گزار دیا۔ اس نے کہا تم نے انشاءاللہ نہیں کہا، اگر خدا نے چاہا، چونکہ اس کائنات میں یہاں یہ ہو گیا ہمارے معاشرے میں کہ جب ہم انشاءاللہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے شاید نہ ہی ہو یہ تو کام۔ میں جائکا تھی ایک جاپنیز، مطلب عام طور پہ لوگ کہتے ہیں انشاءاللہ آئیں گے، ہاں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈاؤٹ فل ہو گیا۔ لطیفہ سنانے لگا آپ کو، وہ میں نے ان کا جاپنیز تھا وہ چیف، تو اس نے کہا کل آپ آ جائیں، تو میں نے کہا انشاءاللہ، کہتا ڈونٹ سے انشاءاللہ، I haven't committed with Allah, I have committed with you۔ میں نے کہا تم تکلیف کیا ہوئی؟ وہ کہنے لگا جب مسلمان انشاءاللہ کہتے ہیں نا تو نہیں آتے، اللہ پہ ڈال دیں۔ تو یاد رکھیں اس کائنات کا نظام خدا چلا رہا ہے، اور اس کائنات میں آپ بھی شامل ہیں، آپ کیجیے، آپ کا نظام بھی وہی چلا رہا ہے۔ یہ دل کا دھڑکنا، یہ پلکوں کا چپکنا، یہ کانوں کا سننا، یہ آنکھوں کا دیکھنا، یہ ناک کا سونگنا، یہ معدے کا گردہ صاف کرنا، یہ سب خدائی کام ہیں، خدا کر رہا ہے۔ اور جو ہی خدا کے کیے ہوئے کام میں کہیں خلل پیدا ہوتے ہیں، آپ آتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، اور ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ میرے بہنوئی تھے، ان کو ہارٹ کا پرابلم ہو گیا، تو ڈاکٹر نے کہا جی وہ پیس میکر پڑے گا۔ میں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا دل کے ساتھ ایک سیل ہوتا ہے، چھوٹا سا ڈاٹ، جو بجلی پروڈیوس کرتا ہے دل کے دھڑکنے کے لیے، ان کا وہ ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ آگے پیچھے جی پلس ریٹ ہو جاتا ہے نا۔ آپ پتہ کر گئے خدا کے نظام کو دیکھیں تو صحیح، اپنے وجود میں دیکھیں نا۔ قرآن مجید کی آیت ہے نا، ہم دکھائیں گے نشانیاں تمہارے نفوس میں اور تمہارے ارد گرد، اپنے نفس میں دیکھیں نا وہ کیا کر رہا ہے۔ ایک دفعہ پلکیں نہ جھپکی جائیں، نظر آنا بند ہو جائے تو کون جھپکا رہا ہے؟ آپ جھپکا رہے ہیں۔ دو قسم کے سسٹم ہیں ہیومن باڈی میں، ایک آٹومیٹو سسٹم ہے، دل دھڑک رہا ہے، پلک جھپک رہی ہے، گردے اپنا کام کر رہے ہیں، لیور اپنا کام کر رہے ہیں، یہ سارا آٹومیٹک ہے۔ تو یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ اور مانگتا کیا ہے؟ مانگتا کیا ہے؟ 24 گھنٹے دیے ہیں، 24 گھنٹے میں میکسیمم 5 نمازوں میں 15 منٹ آتے ہیں۔ نماز بھی ہمارے لیے 15، اور نماز ہے کیا؟ ڈائریکٹ خدا سے گفتگو، اہدنا الصراط المستقیم، تو چلا مجھے سیدھے راستے، یہ بھی کام ہو دے زمین۔ اور سبا مجھے سورہ فاتحہ کا ترجمہ سر نے سب بتایا نا جی کہ کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں ہم نہیں سوچتے، اسی لیے خدا نے کہا ہے ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان گھاٹے کا سودا کرتا ہے۔ بس
جو آئمہ معصومین علیہ السلام تھے وہ یہ حقائق زندگی کے سامنے رکھتے تھے. یہ حقائق ان کو وارہ نہیں کھاتا، چونکہ ان کے حرم میں 100 باندیاں ہوتی تھیں.